ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس سم سوشل ایشوز ان پاکستان. میں اس طرح کے ایشوز کو اس لیے ڈسکس کر رہا ہوں کہ جو بک آپ کی ہے، جو ٹیکسٹ بک ہے، ظاہر ہے پاکستان میں پاپولیشن پہ اس طرح کتابیں نہیں لکھی گئیں، وہ باہر کے معاشروں کی ہوتی ہیں، وہ اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں. ان میں سے بہت سے ایسے مسئلے ہیں جو کہ پاکستان کے ساتھ بالکل ریلیونٹ نہیں ہیں، ان کو ڈسکس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو معاشرے ترقی کرتے ہیں وہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی بنیاد پہ کرتے ہیں، انکم کی بنیاد پہ کرتے ہیں، لیکن انکم صرف ایک کرائٹیریا ہے. انسان کی زندگی میں بہت سی دوسری چیزوں کی اہمیت بھی ہوتی ہے. سو آئی ایم گوئنگ ٹو ڈسکس سم آف دا سوشل ایشوز ان پاکستان جو کہ باہر کے معاشروں میں اس طرح نہیں ہوتے، ہمیں اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. سو ون آف دا ایشو از نیپوٹزم. نیپوٹزم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے واقف کاروں کو نوازنا، سفارش ایسے لوگوں کی کرنا جو آپ کے ساتھ جن کا تعلق ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بنیاد پہ حقدار کی حق تلفی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ناانصافی ہے اور اس کو ظلم سے تعبیر کیا جاتا ہے. جب آپ لوگوں کو ان کی اہلیت کی بجائے اپنی رشتہ داری کی بنیاد پہ، اپنی دوستی کی بنیاد پہ نوازتے ہیں اور ان کو عہدہ دیتے ہیں، آپ پورے معاشرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. آپ کسی ایسے شخص کو جہاز اڑانے کے لیے نہیں کہہ سکتے کہ جس کو جہاز کی ٹریننگ نہ ملی ہو. اسی طرح جب آپ کسی ادارے کا سربراہ اپنی ذاتی فیملی سے لگا دیتے ہیں یا کچھ اور بنیادوں پہ لگاتے ہیں تو یہ بھی ظلم ہے. یہ دنیا اسپیشلائزڈ دور میں داخل ہو چکی ہے. نیپوٹزم کی بنیاد پہ کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. پاکستان میں ایک بڑا مسئلہ فضول خرچی بھی ہے. لوگ شادی بیاہ پہ اور دوسری رسموں پہ اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں اور غربت میں پھنسے رہتے ہیں کہ اس سے ان کی نسلیں سنور سکتی ہیں. ایک شخص عام طور پہ ایک شادی کے اوپر، اپنے بچوں کی شادی پہ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25، 30 لاکھ یا اس سے زیادہ بھی خرچ کرتا ہے. جب وہ یہ خرچ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں، نیچے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں. وہ معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کے رشتے ہونا بھی مشکل ہو جاتے ہیں. اکنامکس کے مسائل کو، پاپولیشن کے مسائل کو آپ صرف اکنامکس کی اینک سے نہیں سولو کر سکتے. آپ کو معاشرے کے اندر اگر غربت کم کرنی ہے، معاشرے میں فساد کو ختم کرنا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو، اس طرح کی سوشل ویلیوز کو پروموٹ کرنا پڑے گا. اسی طرح ڈاوری ہے جس کی بنیاد پہ لوگ مشکل میں رہتے ہیں. لیگ پولنگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کی بجائے ایک دوسرے کے اندر سے خامیاں تلاش کرنا ہے. ایک حدیث ہے کہ مومن نکتہ چین نہیں ہوتا، مومن عیب جو نہیں ہوتا، مومن تانے نہیں دیتا. اب آپ سوچ لیں کہ ایمان کی جو ڈیفینیشن ہے ہم لوگ اس پہ کتنا پورا اترتے ہیں. ججنگ آف پیپل، وی آفن جج پیپل. کسی صورت میں کسی شخص کو جج کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ اپنے پرسنل اوپینین تو قائم کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ بعض دفعہ اپنی ذاتی پرسیپشن کی بنیاد پہ کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں. لوگ اس کی وجہ سے قتل و غارت گری کا شکار ہوتے ہیں. لوگوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، انسلٹ کی جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک بادشاہ کسی دربار میں بیٹھا ہو اور اس کی موجودگی میں چھوٹے چھوٹے لوگ فیصلہ کرنا شروع کر دیں تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا انجام کیا ہو سکتا ہے. ڈسکریمنیشن ہے، ویسٹنگ آف ٹائم ہے، جیلسی ہے، بیک بائٹنگ ہے. ان ساری چیزوں کا انسان کی ذات کو اپنا ہی نقصان ہوتا ہے. جو شخص اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو سکتا وہ کیسے کسی چیز کے اوپر راضی ہوگا. اس لیے ان ساری چیزوں کو اللہ نے کہا ہے کہ جو اپنے ضمیر کو بہتر کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس کو مٹی میں رول دیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کی معاشرتی برائیوں میں شامل ہیں، اور پاکستان میں ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے.